اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو جو بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا فرشی ہوں میں تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا بات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی جیون بازی جی کہ ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کہے گی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کہے گی کہ نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے کیفیت کہ اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے اللہ باقی من کل فانی 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ARYQ ٹی وی کی اس روحانی افطار ٹرانسمیشن نعمت افطار میں یہ ذرہ ناچی سیدہ ندا نسیم کاظمی تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے ایک مرتبہ پھر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب ماہ رحمت اور نزول قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کا نزول ہوا ان کی ذات پر، اور خود بھی ایک بولتا قرآن ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک کے لیے دین اسلام اور شریعت محمدی ہی قابل تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم جاری فرما دیا تو فرما دیا۔ یہ وہ کلام ہے جناب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے دلائل موجود ہیں، جس میں انبیاء سابقین کے تذکرے موجود ہیں، کہ جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہے، کہ جس میں عبادات، کہ جس میں معاملات، کہ جس میں اخلاق، کہ جس میں زندگی گزارنے کے اطوار۔ الغرض قصہ مختصر جو حضرت انسان کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت تھی، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کی ضرورت جناب تادم مرگ یا حشر تک رہے گی۔ وہ ہر فعل، وہ ہر کام، وہ ہر عمل اس مبارک کلام میں موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کلام الملکی ملک الکلام کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب قرآن کے حوالے سے، سبحان اللہ، قرآن کریم کے حوالے سے مفصل اور سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی ہماری بہترین اور پسندیدہ اسکالرز ماشاءاللہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم کرتے ہیں آپ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ اور ہماری دوسری بہت ہی پسندیدہ مہمان اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان کے دن ایام جو ہیں وہ اتنی تیزی سے مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں، لیکن آج جو نام میرے ساتھ موجود ہے یعنی ان کا انٹروڈکشن سن کے آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی، کیونکہ بہنیں انہیں بہت پسند کرتی ہیں، اور ہمارے پروگرامز کا جب یہ حصہ ہوتی ہیں تو بڑی فرمائشیں آتی ہیں، اور ماشاءاللہ انٹرنیشنلی شی از ریکگنائزڈ، اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کا معروف نام محترمہ نورین فائز۔ السلام علیکم، کیسی ہو پیاری بہن؟ اللہ رمضان کریم۔ خوبصورت آواز سے شروع کیا، سوالات کا سلسلہ اب شروع کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور اس ماہ میں جو قرآن کا نزول ہوا اس کی اہمیت کے حوالے سے کلام فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہونا اس کی سب سے چوٹی کی صفت ہے جس کے اندر تمام صفات الہیہ ہیں۔ اسی طرح قرآن وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے کہ جو چوٹی کا ہے۔ بہت صحائف اترے، بہت وہ کتب بھی اتری اس سے پہلے، سب رمضان میں اتری، اور رمضان کے وہ خصوصی طور پر قرآن مجید کی نسبت حاصل، جیسے آپ نے بھی بتایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، واہ سبحان کہ اس کی حکمتیں ختم ہونے والی نہیں، عبدالآباد تک رہنے والی ہیں۔ یہ زندہ و جاوید کتاب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، ان کی رسالت کی۔ اور رمضان اور قرآن دونوں کو آپ دیکھیں تو دونوں تحائف ہیں، انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے اور حضور کے صدقے سے ہمیں ملے۔ اب ان دونوں کی مشترک چیزوں پر تھوڑا سا ایک نظر ڈال لیتے ہیں، نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا لفظ نور سے بھرا ہوا ہے، رمضان المبارک کا لمحہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ کیا بات، کیا تشبیہ ہے، سبحان اللہ۔ رمضان آپ کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، قرآن بھی بعینہ ہی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں
تو اس سے بات کرتے ہیں. اب وہ اس کی بات سننی ہے تو قرآن کو کھول لو. تو جب وہ خود محبوب رب آپ سے بات کر رہا ہو تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے. پھر دونوں میں آپ دیکھیں تو تقویٰ کا ذکر ہے, ماہ سیام ہے یہ, اور روزے کا مقصود بتایا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے, تاکہ تمہارا سیرت و کردار بدلے اور وہ اس سانچے میں ڈھلے کہ جو رب دیکھنا چاہتا ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہے وہ کتاب جس کی اتھینٹسٹی میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے, ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے, ڈرنے والوں کے لیے یہ اپنے نور کے دروازے کھول دیتی ہے. پڑھتے بہت سارے ہیں مگر ہر ایک پر وہ اپنا دروازہ نور نہیں کھولتی وہ کتاب, وہ خاص لوگوں کو قرب عطا کرنے والی. پھر دونوں میں مشترک بات کہ دونوں شفاعت کریں گے. ایک دن جب ضرورت ہوگی اور انسان گناہگار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ آئے گا کہ مولا اس نے میری وجہ سے کھانے پینے سے یہ رکا رہا تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں. قرآن آئے گا سامنے کہ میں نے اسے راتوں کو جگایا, اس نے مجھے اہتمام سے پڑھا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں. تو دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے دونوں تزکیہ نفس کرتے ہیں, انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ملکہ جو صفت چاہیے وہ رمضان بھی عطا کرتا ہے, قرآن بھی عطا کرتا ہے. تو جب آپ دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو رمضان میں نبی کریم علیہ السلام دور فرمایا کرتے تھے, اور آخری جو وصال سے پہلے تو آپ نے 2 مرتبہ کیا. تراویح میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت نپی تلی جو ہے وہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اور اس وقت ہمیں ایک بریک لینی ہے, اس وقت ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے, اور بریک سے آتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی سمت بڑھیں گے. درود پڑھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان اور خواتین اور بیٹھی ہوئی ہیں 4 خواتین جناب, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ماہ نزول قرآن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے آپ کلام فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کے نزول کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے قرآن پاک نازل فرمایا. اسے ہدایت، رحمت، نصیحت، نور، شفا ایمان والوں کے لیے بنایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے واسطے کتاب اتاری تاکہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کلام ہے، میں ہی اس کا محافظ ہوں. یہی دیکھیے ندا 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ ہمارے دلوں، سفینوں اور سینوں میں محفوظ ہے. روزہ صرف اسوائے نبوی کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس احسان عظیم کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعے انسانوں پہ کیا اور ہم کو وہ ابدی ہدایت نامہ عطا فرمایا جس نے انسانوں کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کے احکام پر عمل کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن پاک پڑھے تو تم غور سے سنو، توجہ سے سنو، خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ روزہ اور قرآن دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے کہ اللہ اس کے بندے کے بارے میں ہماری سفارش قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سفارش ضرور قبول کروں گا. تو دیکھیے آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اگر آج بھی ہم سچے دل سے قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کر لیں تو ندا ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنبھلے گی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی نورین فائز صاحبہ اور ایک کلام شامل کریں.
کہ روزے کی دیوار سے رشتہ چھوڑ لیا، روزے کی دیوار سے رشتہ چھوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، کہ سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے، سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے، بس اب سرکار سے رشتہ چھوڑ لیا، بس اپنی سرکار سے رشتہ چھوڑ لیا، جوڑ لیا جوڑ لیا جوڑ لیا، بس سرکار سے رشتہ چھوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، اور عزت دولت شہرت سر کا تاج بنی، عزت شہرت دولت سر کا تاج بنی، کہ جب ان کی دستار سے رشتہ چھوڑ لیا، جب ان کی دستار سے رشتہ چھوڑ لیا، جوڑ لیا جوڑ لیا جوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ جوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، کہ ان کے در کے خواب بسے ہیں آنکھوں میں، ان کے در کے خواب بسے ہیں آنکھوں میں، گنبد مینار سے رشتہ چھوڑ لیا، گنبد اور مینار سے رشتہ چھوڑ لیا، جوڑ لیا جوڑ لیا جوڑ لیا، روزے کی دیوار سے رشتہ چھوڑ لیا، اور جام میں رکھ لی ان کے پسینے کی خوشبو، جام میں رکھ لی ان کے پسینے کی خوشبو، پھولوں کی مہکار سے رشتہ جوڑ لیا، پھولوں کی مہکار سے رشتہ جوڑ لیا، جوڑ لیا جوڑ لیا جوڑ لیا، روزے کی دیوار سے رشتہ جوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ چھوڑ لیا، گویا سنسار سے رشتہ جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، سلامت رہیے، کیا خوبصورت آپ کا انداز، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے اور رہتے ہیں ہمیشہ۔ میں آپ کی سمتاؤں گی ڈاکٹر صاحبہ، اور ماہ نزول قرآن اس حوالے سے کلام فرمائیے، اس کی مقصدیت کہ یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا۔ شکریہ ندا۔ جہاں تک نزول کی بات کریں، ایسے آغاز کیا تھا آپ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا. نزول کہتے ہیں یک بارگی کسی چیز کا اترنا. تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ بتدریج اترنا. قرآن مجید کے جب نزول اور تنزیل پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 3 مراحل میں یہ آتا ہے. پہلا کہ لوح محفوظ پر اس کا ہونا. وہ کیسے آیا لوح محفوظ پر ہم نہیں جانتے, یہ رب ہی جانے. پھر اس کے بعد نزول ہوتا ہے. نزول کی یک بارگی ایک لمحے میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. اللہ نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسے شب قدر میں نازل کیا. اب شب قدر کا وہ لمحہ جس لمحے میں وہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا, وہ لمحہ جس رات میں آیا وہ رات شب قدر ٹھہری. وہ رات جس مہینے میں آئی وہ مہینہ رمضان کا ہوا. پھر تنزیل کیا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آیا, وہاں سے 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا. یہ اس کے مراحل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ 1500 سال قبل وہ جو قوم تھی اس کی کیا حالت تھی. ایک تصویر سی نگاہ میں ڈالیے. بے عقیدہ ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, گمراہی اور ضلالت میں گرے ہوئے ہیں, جہالت ہے, کم علمی ہے, وہ ایک جنگجو ہیں, خون پیتے ہیں ایک دوسرے کا, اس طرح لڑائیاں کرتے ہیں. ایسے میں وہ قرآن آیا, نبی کریم علیہ السلام لے کے آئے. جسے الطاف حسین حالی نے یوں کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ صحیفہ ہدایت, وہ دستور العمل, وہ ضابطہ حیات, وہ عطا ہو گئی کہ جس سے تم زندگی کے اپنی جہتوں کو درست کر سکتے ہو. تو وہی قوم ایسی درست ہوئی کہ وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے. جو بے عقیدہ تھے وہ اس قدر عقیدے میں پختہ ہو گئے کہ دوسروں کو بتانے والے پڑھانے والے بن گئے. جہالتوں میں ڈوبے ہوئے تھے, علم کی اس کمال کو پہنچے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت سے, اس قرآن کی وجہ سے کہ دنیا کے استاد ٹھہرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں آپ کی سمجھاؤں گی ڈاکٹر ناہید صاحبہ, اور قرآن کریم کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, یہ بھی اس کا ایک حق ہے. پھر اس پہ تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. بالکل صحیح کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے چمکاؤ, یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ گھر والے آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا, اس پر غور و فکر کیا, اس کے احکام کو سمجھا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوگا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہوتا ہے تو فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں, ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت چاروں طرف سے انہیں ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی علم ہم اسی وقت جان سکتے ہیں, ہم اسی وقت عمل کر سکتے ہیں, اس کے احکام پر اسی وقت عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب ہم اس کتاب کا روز مطالعہ کریں. دیکھیے اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں کہ صرف قرآن پاک جو ہے رمضان میں زیادہ شدت سے کھلنے لگتا ہے. وہ ایک ایسا ابدی ہدایت نامہ ہے جس نے ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حکم دیا, اچھائی کی جانب راغب کرنے کا حکم دیا, برائی سے روکنے کا حکم دیا, اور دنیا کی ساری چیزیں, اٹھنے بیٹھنے, آداب زندگی, رشتہ داروں کے حقوق, والدین کے حقوق, یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک نازل فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہم نے سیکھا ہے. دیکھیے ایک صحابی گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں, پھر آپ ہمیں یہ واقعہ سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेमत इफ्तार ARYQ TV की ये रूहानी इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका आगाज़ होता है जनाब ख़वातीन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड इस सेगमेंट से कि जिसका सरनामा है माह रमज़ान और ख़वातीन। और आज जनाब हम बात कर रहे हैं माह रहमत और नुज़ूल कुरान के ताल्लुक़ से। ब्रेक से कबल डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकुवी साहिबा ने इस हवाले से बहुत उम्दा और जामे गुफ्तगू फरमाई, और फिर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमें कुरान करीम के हवाले से इसकी फ़जीलत व अहमियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रही थी, इसकी तिलावत, इस पर तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना। मैं आपकी समझाऊँगी और अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप एक वाक़या हमें सुना रहे हैं, और फिर ये कि नौजवान नस्ल के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके जहन में कि किस तरह से वो कुरान की तिलावत करे कसरत से। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए कि एक सहाबी जो थे वो तिलावत कुरान पाक कर रहे थे तहज्जुद की नमाज के बाद, तो उनके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था जो बिदकने लगा, और जैसे ही वो कुरान पाक की तिलावत बुलंद आवाज़ में करते तो उनके दिल को बहुत तक़वियत और बहुत लज्जत महसूस होती। तो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा भी बराबर में सो रहा हो, कोई मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। तो उन्हें फिर आस्ते की फिर लज्जत महसूस होती है कुरान पाक की तिलावत की, तो फिर बुलंद आवाज़ में तिलावत कुरान पाक करने लगते। जब तहज्जुद की नमाज के बाद वो फारिग हुए तो उन्होंने देखा आसमान पर कि आसमान पर रोशनियों की लाइन सी जा रही है। बड़ा बेचैन हो गए। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़रिश्ते थे जो तेरी तिलावत कलाम पाक की तिलावत सुनने के लिए अर्श से फर्श पर आए थे। अगर तू उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में तिलावत करता तो मदीने के लोग इन फरिश्तों को देख लेते। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे याद करने के लिए और समझने के लिए कुरान को आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा अब्दी हिदायतनामा अता फरमाया है जिसको देखना, समझना, सुनना, जिस पर अमल करना सब इबादत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिस बच्चे का बचपन इल्म दीन में गुजरे हद तक कि वो जवान हो जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए 70 सिद्दीक़ीन का सवाब लिख देते हैं। तो इसमें वालिदैन की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीमात से आगाह करें, खुद भी घर में तिलावत कलाम पाक का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि आओ अब तुमने नमाज पढ़ ली, आओ कुछ देर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अच्छा, अपने बच्चों को माएँ जो हैं वो स्टोरियाँ सुनाने लगती हैं, कोई मूवी लगा के देती, इससे बेहतर है कि आप किसी खूबसूरत कारी की तिलावत कलाम पाक उन्हें लगा के देखें ताकि उनके दिल में ये जज्बा पैदा हो कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मुबारक किताब दी है जो हमारे लिए हिदायतनामा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ जिस पर तुम सख्ती से अमल करना, एक कुरान पाक और दूसरे मेरी सुन्नत। तो अगर आज हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, इसमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी आयद होती है, इसमें असातिज़ा की भी जिम्मेदारी आयद होती है, इसमें घर के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी याद होती है कि वो बच्चों को बताएं कि जब कहीं जाएं और कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो बाअदब रहें, खामोश रहें, गौर करें, कान लगाकर सुने। बाअदब बानसीब होता है। जितना आप बाअदब होकर सुनेंगे तो अल्लाह ताला आप पर से खुश होगा, आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो नई नस्ल का भी फ़र्ज़ है कि मत परेशानियों में गिरफ्तार हों, मत मोबाइल से दिल लगाएं, मत उल्टी सीधी किताबें पढ़ें। अल्लाह ताला ने तो आपको पढ़ने के लिए इतना खूबसूरत कलाम दे दिया है जो सरासर हिदायत है। तो अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने और इस किताब से अपना मजबूत रिश्ता अस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है, जय्यद, तैयब और परफेक्ट जवाब आपकी जानिब से मिला है। मैं आपकी समझाऊँगी और मुझे ये बताइए कि ये वो नेमत उज़्मा और नेमत कुबरा है कि जो हमें जैसे कि आपने भी फरमाया इस मुबारक माह में जिसका नुज़ूल हुआ और एक गिफ्ट के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम तोहफे के तौर पे हमें अता फरमाई। तो कसरत तिलावत के हवाले से नौजवान नस्ल के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि दारैन में, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई का यही ज़रिया है? शुक्रिया निदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। आप गौर करें तो हमारी तमाम जो हमारे मसाइल हैं, हमारे जब तमाम परेशानियाँ हैं, तमाम बीमारियाँ हैं, हर एक का हल के लिए हमें शिफा चाहिए और रहमत चाहिए। और अल्लाह ने फरमा दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। तो ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है।
آپ جب اس پر چلتے ہیں تو آپ کو عزتیں، تمکنت اور عظمتیں عطا ہوتی ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ حبی تعلق بناؤ، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صرف یہ نہیں کہ اسے غلاف میں لپیٹ کے مقدس سمجھ کے اونچا رکھ دو، نہیں، اس کا اگلا حق ہے کہ اس پہ سمجھو، غور و فکر کرو۔ بار بار قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ سمجھ لیا ہے نا، اب عمل کرو، یہ دستور العمل ہے، اور مسلمانوں نے اسے دستور العمل بنایا تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوئے۔ تو عمل کی کتاب ہے یہ، پریکٹیکل کتاب ہے یہ، اس پہ لازمی عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کے نظام کو نافذ کرو، دنیا میں، معاشرے میں، جہاں کہیں ہو، اپنی فیملی میں نافذ کرو، اپنے معاشرے میں نافذ کرو۔ تو جب تم اس کے حقوق کو ادا کرتے ہو تو عظمتیں تمہارے قدموں کو چھوتی ہیں، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، حضور بھی تمہارے تو رب بھی تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ ہم ایسے فقیر کی مانند ہیں کہ جس کے پاس ہیرے ہیں اور وہ انہیں کانچ سمجھ رہا ہے اور کشکول پھیلائے پھرتا ہے۔ بد نصیبی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ محرومی ہے۔ کتاب، وہ قرآن مجید جو تذکیر کائنات کا نسخہ ہے، اور ہم لے کر اسے بیٹھے ہوئے اور ہم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے، وہ عظیم اس دولت سے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو قوموں کی تقدیر کو بدلنے کا ضامن یہ قرآن ہے اگر اس سے جڑا جائے۔ اور آپ دیکھیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیا کیا، حروف اور الفاظ کو سینوں میں اتارا، اس کے معنی اور معارف کو اوراق میں بھی اور قلوب میں بھی اپنے اتارا، عمل میں بدنی سطح پر اعضاء کو اس کی اطاعت میں لگا دیا، تو کیا ہوا، وہ کامیاب ٹھہرے، انہوں نے دنیا میں اس تہذیب کو، اس اسلام کے نام کو روشن کیا۔ بے شک، بے شک۔ تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہم قرآن سے رہنمائی لیں اور اپنی عمل کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست کریں۔ کیا بات ہے، کیا بے شک پرفیکٹ میسیجز دونوں جانب سے، اور تینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میری جانب سے فی امان اللہ اس چھوٹے سے میسیج کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو عربی میں نازل فرمائے۔ اب جناب عقل والے ذرا سوچ لیں، بہت انگریزی سیکھ لی، انگریزی سیکھنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں، عربی کا فہم بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ جنتیوں کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو قرآن سے مضبوط تعلق جوڑنے کی اور قرآن کی اہمیت اپنے اور اپنی اولاد کے قلوب میں راسخ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غم ہجر مصطفیٰ میں، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے۔ کبھی ان کی وہ زیادہ، کبھی ان کی وہ زیادہ، یہی نو لگی ہوئی ہے۔ ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کہ میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہ سوچ کر مدینے، میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہ سوچ کر مدینے، میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہ سوچ کر مدینے۔ میرا کام جستجو ہے، میرا کام جستجو ہے، میرا کام رہبری ہے، میرا کام جستجو ہے، میرا کام رہبری ہے۔ کبھی ان کی ہو زیارت، کبھی ان کی ہو زیارت، یہی نو لگی ہوئی ہے۔ غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے، اور نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا، نہ جہاں میں کوئی ہوگا، نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا، نہ جہاں میں کوئی ہوگا، نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا، نہ جہاں میں کوئی ہوگا۔ تو
حبیب کبریا ہے، تو حبیب کبریا ہے، تجھے زیب سروری ہے، تو حبیب کبریا ہے، تجھے زیب سروری ہے۔ کبھی ان کی ہو زیارت، کبھی ان کی ہو زیارت، یہی لو لگی ہوئی ہے ہمیں ہجر مصطفیٰ میں۔